بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج ہم جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، آل نبی اولاد علی، نور نظر حضور سیدنا غوث جلی، لخت جگر سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کا نام نامی اسم گرامی پیر سید شاہ عبدالحق گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ چھوٹے لالا جی سرکار کے لقب سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، آپ کا یہ لقب مشہور ہے۔ آپ پیر سید غلام محی الدین گیلانی المعروف بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے لخت جگر ہیں۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام المسلمین معمور من الرسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ پوتے ہیں۔ آپ 1345 ہجری میں بمطابق 1926 عیسوی میں آپ گولڈہ شریف کی سرزمین میں سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور قبلہ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں شخصیات کی موجودگی میں آپ جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کا نام نامی سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاہ عبدالحق گیلانی رکھا، اور ابتدائی آپ کی جو تربیت کی گئی وہ سیدنا خواجہ خواجگان سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی ابتدائی تربیت فرمائی۔ اور سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عموماً یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے بیٹے، اے بابو جی، شاہ عبدالحق کا خیال رکھنا۔ تو اکثر سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور شاہ عبدالحق گیلانی المعروف چھوٹے لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے پند و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب حضور بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامعہ عباسیہ بہاولپور کی جانب تعلیم و تربیت کے لیے ہر دو لالا جی صاحبان کو روانہ فرمایا، تو جس وقت ہم مکتوبات طیبات پڑھتے ہیں جن میں حضور قبلہ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خط و کتابت کے ذریعے سے اپنے شہزادوں سے گفت و شنید کی، اس میں آپ اکثر حضور بڑے لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے لخت جگر عبدالحق کا خیال رکھنا۔ تو حضور سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے عبدالحق کا خیال رکھنا، اور حضور بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بڑے فرزند ارجمند حضور پیر سید غلام محی الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ ہمارے اس لخت جگر کا خیال رکھنا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضور سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی پیارے ہیں اور حضور قبلہ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی پیارے ہیں۔ اس حوالے سے ایک مرتبہ جو آپ کی تعلیم و تربیت ابتدائی جو بچپن کے اندر جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ نے خود ایک واقعہ میرے استاد محترم استاد العلماء والفضلاء مفتی مشتاق احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو دربار عالیہ گولڈہ شریف پر کچھ عرصہ آپ نے تدریس بھی فرمائی اور آپ خطابت بھی فرماتے رہے، ان کا اکثر و بیشتر حضور قبلہ چھوٹے لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، تو ہم آپ کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ اس دوران کئی باتیں ایسی ہوتی تھیں جو آپ حضور قبلہ لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے سنایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہم نے خود استفسار کیا، ہم نے کہا حضور آپ اکثر جاتے ہیں ہمارے شیخ کے پاس، ہمارے پیر و مرشد کے پاس، تو وہاں پر آپ جو گفت و شنید کرتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، ان میں سے آپ ہمیں کوئی واقعہ سنائیں۔ تو آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ ہمیں سنایا، یعنی حضور چھوٹے لالا جی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بچپن کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا۔ وہ یہ تھا، فرماتے ہیں کہ سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے معمول کے مطابق روزانہ راولپنڈی کی طرف تشریف لے جاتے تھے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ موٹر کے اندر سوار تھے، اور میں چھوٹا تھا تو کثرت کے ساتھ میں باتیں کرتا تھا۔ تو سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ گلاں کرنا کوئی چنگی گل نہیں۔ آپ نے یہ بات جس وقت کہی تو حضور سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان کے بعد پیر سید شاہ عبدالحق گیلانی المعروف چھوٹے لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات کہی تو میں بالکل خاموش ہو گیا، یہاں تک کہ راولپنڈی گئے، وہاں سے واپس آئے، اور جس وقت گاڑی سے اترے
تو آپ نے کہا کہ جو کام کی بات ہوتی ہے وہ بندہ کر لیتا ہے، تو اس پر آپ نے نتیجہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ جب تک سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے یہ نہ فرماتے کہ جو کام کی بات ہوتی ہے ضرورت کے وقت بندہ بول لیتا ہے، تو میں نے کبھی بھی زندگی میں نہیں بولنا تھا، میں نے یہ قسم اٹھا لی تھی۔ تو آپ اسی وجہ سے کم گو تھے، کم بولا کرتے تھے۔ تو یہ سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی تربیت کا اثر تھا۔ جب آپ 11 سال کے تھے تو خواجہ خواجگان، امام المسلمین، مامور من الرسول، فاتح قادیانیت، مجدد دین و ملت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ داغ مفارقت دے گئے۔ آپ کے داغ مفارقت دینے کے بعد آپ نے جو ابتدائی کتابیں جو پڑھیں، قرآن مجید کا جو ناظرہ پڑھا، وہ ناظرہ جو آپ نے پڑھا تھا دربار عالیہ گولڈہ شریف میں قاری غلام محمد پشاوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ نے قرآن مجید کی ابتدائی جو تعلیم ہے وہ آپ نے حاصل کی۔ پھر ابتدائی کتب جو تھیں وہ بھی اپنے بڑے بھائی حضور سیدنا بڑے لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ابتدائی کتابیں مولانا محمد غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ نے دربار عالیہ گولڈہ شریف میں پڑھی۔ جب 1939 کے اندر مولانا محمد غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو جاتا ہے، تو آپ کے وصال کے بعد جامعہ عباسیہ بہاولپور میں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آپ زانو تلمذ بچھاتے ہیں۔ آپ خود اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہاں جو بہاولپور جامعہ عباسیہ کے اندر ہم جو پڑھا کرتے تھے تو وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور حضور بڑے لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی رویداد بیان کی، اس میں فرمایا کہ گرمی اتنی سخت ہوتی تھی کہ وہاں پہ گرمی کی شدت کو دور کرنے کے لیے ہم چرپائیوں کے اوپر کھجوروں کے بنی ہوئی چٹائیاں ڈالتے تھے اور ان کے اوپر پانی ڈالتے تھے تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے اور گرمی کی شدت کم کی جا سکے۔ تو اتنے گرم علاقے کے اندر آپ وہاں رہ کر تعلیم حاصل کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ہماری کتابیں ہوتی تھیں، جو بکس ہوتی تھیں، وہ ہم اپنے کندھوں پہ اٹھا کے خود جامعہ عباسیہ کی طرف لے کر جاتے تھے۔ یہاں پر حضور چھوٹے لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی وہاں پہ پڑھتے رہے، اور حضور بڑے لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامعہ عباسیہ سے آپ نے فراغت حاصل کی، اور چھوٹے لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ بکس جو ہیں انتہائی جو کتب تھیں وہ رہ گئیں۔ وہ آپ نے منتہی کتابیں، آخری کتابیں جو ہیں پھر دربار عالیہ گولڈہ شریف میں آ کے مولانا محب النبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت علامہ مولانا عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا سید محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے متباہر قسم کے علماء کے پاس آپ نے آ کے کتابیں پڑھی ہیں، اور پھر آپ کو خرقہ خلافت آپ کے والد بزرگوار نے عطا کیا، اور آپ کی جو تربیت کا زیادہ تر جو کریڈٹ اور جو دار و مدار ہے وہ آپ کے والد گرامی کی طرف جاتا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ہم جس وقت جایا کرتے تھے بہاولپور مدرسے میں پڑھنے کے لیے تو ہم 3rd کلاس ڈبے کے اندر سفر کیا کرتے تھے۔ اکثر عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کو، حضور بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ آپ کے چاہنے والے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، اپنے بیٹوں کو آپ جو ہے 1st کلاس ڈبوں کے اندر سفر کرایا کریں، یہ تو ان کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو حضور بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب دیا وہ بڑا پیارا جواب تھا۔ آپ نے کہا کہ جب تک یہ لوگوں کی تکلیفیں، مصیبتیں نہیں برداشت کریں گے تب تک ان کو لوگوں کے مصیبتیں اور جو تکلیفیں ہیں ان کا احساس کیسے ہوگا۔ تو یہ حضور بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ ایسی شخصیات حضور بڑے لالا جی سرکار اور حضور چھوٹے لالا جی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستیاں ہمارے سامنے آئیں اور دربار عالیہ گولڈہ شریف کو انہوں نے 4 چاند لگایا۔ تو حضور قبلہ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا، اور حضور بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اپنے برادر اکبر پیر سید غلام معین الدین گیلانی المعروف بڑے لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کئی مرتبہ آپ سفر کے لیے تشریف لے گئے، اور زیارات مقدسہ کے لیے اندرون پاکستان، بیرون ممالک، مختلف جگہوں پہ
آپ زیارات کے لیے جاتے، حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا مولائے روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور سیدنا محبوب سبحانی قندیل نورانی الشیخ میران شاہ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر، اور اس کے علاوہ نجف شریف میں کربلائے معلیٰ کے اندر مختلف زیارات آپ نے حضور بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اور اپنے برادر اکبر کے ساتھ آپ نے یہ زیارات کی، اور حج بیت اللہ کے لیے بھی آپ تشریف لے جاتے۔ جب آپ دونوں بھائی جس وقت فارغ التحصیل ہوئے، درس نظامی جس وقت کمپلیٹ کر لیا، تو حضور بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دونوں فرزندوں کو بھی اور ان کے استاذ محترم کو بھی حج بیت اللہ کے لیے آپ ساتھ لے کر گئے، اور ساتھ ساتھ زیارات بھی آپ نے کروائیں۔ تو اس طریقے سے حضور چھوٹے لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم و تربیت کا اور ان کی زندگی کے اندر جو آنے والے جو خصوصاً جو واقعات تھے ان کا خیال رکھا گیا، اور حضور بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی خوب تربیت فرمائی، اور حضور بڑے لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد دربار عالیہ گولڈہ شریف میں 1997 کے بعد حضور پیر سید شاہ عبد الحق گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سجادہ نشین مقرر ہوئے، اور آپ نے دربار عالیہ گولڈہ شریف میں بیٹھ کر مخلوق خدا کی خدمت کی، اور آج وہ آواز ہمیں سننے کو نہیں ملتی۔ جو بھی کوئی سائل آتا تو آپ اتنا فرمایا کرتے تھے، جا اللہ خیر کر سیا۔ تو وہ جو آواز تھی، وہ جو دعا تھی، اس سے آج ہم محروم رہ گئے ہیں۔ آپ 8 ذی الحج 1441 ہجری بمطابق 30 جولائی 2020 کو اللہ تعالیٰ کے حضور آپ اس دار فانی سے کوچ کرتے ہوئے پیش ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول